السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورۃ البقرہ یہ وہ عظیم سورت ہے جو قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا آغاز سورۃ البقرہ کے اندر الف لام میم سے کیا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے. حروف مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کٹے ہوئے حروف. الف لام میم 3 حرف ہے. الف لام میم کٹے ہوئے حروف ہے. اس کا معنی اور مطلب اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے. اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم اللہ رب العالمین نے نہ جبریل کو سکھایا اور نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اس لیے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ. اللہ رب العالمین اس کا معنی اور مطلب زیادہ بہتر جانتا ہے. اس نے ہمیں نہیں بتایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر یا اس آیت کا علم نہیں جانتے. اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے معلوم اور علم غیب سے معترف کراتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے, غیب کی خبر رکھتے تھے. فرش سے لے کر عرش تک کی ساری چیزوں کو جانتے تھے. والعیاذ باللہ جو صفت جو خصوصیت اللہ رب العالمین کی ہے اس چیز کو یہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی اور مطلب نہیں معلوم تھا, نہیں جانتے تھے, تو علم غیب کہاں سے ہو گیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے, قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں. قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم یا الف لام را یا الف لام میم صاد, جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے. حروف مقطعات الف لام میم حامیم نون, یہ حروف مقطعات جہاں بھی قرآن میں سورت کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں آئے ہیں, اس کے ٹھیک بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ مکہ کے مشرکین قرآن کے متعلق پروپیگنڈے کر رہے تھے اور پھر ان کا دعویٰ تھا کہ ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں, ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں. اور لانے کو لوگوں نے بڑی جرات کی, بڑی محنت کی, لیکن منہ کی کھانی پڑی. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج
صرف مکہ کے لوگوں کے لیے خاص نہیں رکھا تھا، یہ قیامت تک کے لیے چیلنج باقی رہنے والا ہے۔ اور قرآن نے یہ گواہی دے دی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اس جیسا کلام تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ ابھی حال میں 1 سال پہلے جب پوری انسانیت لاک ڈاؤن اور تباہی اور بربادی سے اور بیماری سے جوجھ رہی تھی، اسی میں ایک شیعہ شخص نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، جس سے دہشت گردی کو بڑھاوا ملتا ہے، اس میں سے کچھ آیتیں نکال دی جائے، کچھ آیتیں اس میں سے نکال دی جائے جس سے سماج میں فتنہ برپا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلیل کیا، پہلی بات تو وہ اپنا آدمی تھا بھی نہیں، شیعہ تھا۔ مزید یہ کہ جب اس نے شیعہ مذہب کو چھوڑ کر کے سناتن دھرم اختیار کر لیا، وہاں بھی اس کو سکون نہیں ملا، اور آج خودکشی کا سوسائڈ کے بارے میں، خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں رد و بدل کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی اس میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، کیڑے نکالے گا، اس میں کچھ انٹرفیئر کرے گا، ایمان نہیں رکھے گا، اس کے لیے تباہی، اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کا تعارف کیا کرایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بسم اللہ کی بات سے قرآن کا شروع ہوتا ہے، والناس سین پر ختم ہوتا ہے، قُلْ رَبِّ النَّاسِ آخری آیت من الجنۃ والناس۔ شروع سے لے کے آخر تک قرآن کریم کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی جگہ میں، چاہے لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، عربی کی بلاغت کے اعتبار سے، قرآن کریم میں کہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا تعارف ہے۔ اللہ نے ہم کو ایسی کتاب دی، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے، ہدایت کے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، ہدایت سیکھنا چاہتے ہیں، ہدایت سمجھنا چاہتے ہیں، ہدایت جاننا چاہتے ہیں، قرآن کریم پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شروعات میں یہی کہا ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے تو قرآن یہ سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ متقین کی صفت تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے، متقین سے مراد خالص مومن ہے۔ اور امام ضحاک بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے متقین کی تفسیر میں لکھا ہے يَحْذَرُ الَّذِينَ يَحْذَرُونَ مِنَ اللَّهِ عُقُوبَتَهُ فِي تَرْكِ مَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْهُدَى وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ فِي التَّصْدِيقِ مَا جَاءَ بِهِ، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ اور ایک جگہ امام ابن ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے متقین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ المؤمنین الذین یتقون الشرک، مومن وہ ہے جو شرک سے ڈرتے ہیں، مومن وہ ہے جو شرک سے بچتے ہیں، اور وَيَعْمَلُونَ بِطَاعَتِهِ، اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ رب العالمین نازل فرمائی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کجی یا کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے،
اور پھر یہ علم و ہدایت کی کتاب ہے، اور پھر اس کتاب کے ذریعے سے متقیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کو ہدایت ملتی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یوں تو سارے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس ہدایت سے صرف اور صرف مومنین فائدہ پہنچاتے، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کتاب سے جڑیں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں۔ اس کتاب کے پڑھنے میں اللہ رب العالمین نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ہم کو 10 نیکی ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ نیکی اپنے جیسے 10 نیکی کے برابر ہوگی، یعنی ایک حرف پر 10 گنا نیکی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم ہم نے پڑھا، 30 نیکی کم از کم ہم کو مل جاتی ہے۔ تو ہم سب کو قرآن سے جڑنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کی شروعات ہو رہی ہے، ہمیں قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے، قرآن سے محبت ہونی چاہیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے، اور صرف قرآن کو تلاوت کی حد تک نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک ہم قرآن پڑھے ختم کریں، اس نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے ہدایت کی نیت سے، ہدایت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، شفا کی نیت سے۔ یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہم سب کو جوڑے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔